السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پر اسرار واقعات کے بارے میں جو لوگوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ براؤن لیڈی کو اب تک لی گئی سب سے مشہور بھوت کی تصاویر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصویر 1936 میں رہنم ہال نورفولک انگلینڈ میں لی گئی تھی اور اس میں مین سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے ایک بھوت کا منظر دکھایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھوت لیڈی ڈوریتھو والپول کا ہے جو مبینہ طور پر اس حال میں بھٹکتی ہے۔ لیڈی ڈوریتھی والپول برطانیہ کے پہلے وزیر اعظم رابرٹ والپول کی بہن تھیں۔ کہانی کے مطابق انہیں ان کے شوہر نے ایک عشق میں ملوث ہونے کے بعد رہنم ہال میں قید کر دیا تھا اور وہیں 1726 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے ان کے بھوت کی متعدد باریاں دیکھنے کی رپورٹ کی گئی ہے جنہیں ایک بھوری لباس میں ملبوس خاتون کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تصویر کنٹری لائف میگزین کے فوٹوگرافروں نے لی تھی۔ کچھ شکی لوگ اس تصویر کو ڈبل ایکسپریس یا کیمرے کی لینس پر دھبے کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ تصویر اب بھی پر اسرار شواہد کے طور پر بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے جو بھی حقیقت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رابرٹ دی ڈول ایک مبینہ طور پر عصیب زدہ گڑیا ہے جو ایس مارٹیلو میوزیم کی ویسٹ فلوریڈا میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ گڑیا اصل میں مصور اور مصنف رابرٹ یوچین اوٹو کی ملکیت تھی، جن کا دعویٰ تھا کہ یہ گڑیا زندہ ہے اور شرارتیں کرتی ہے۔ یہ دیکھیں پاؤں کیسے رکھا ہوا ہے اس ڈول کا، دیکھیں غور سے دیکھیں۔ اب دیکھیں کچھ دیر بعد یہ موومنٹ کرے گا، دیکھیں 1 منٹ، ابھی دیکھیں موو کر رہا ہے، دیکھیں موو کیا اس نے، موو کیا، دیکھیں ہلا، پاؤں ہلا، آپ چیک کریں، یہ دیکھیں یہ ہلا، دیکھیں۔ اس کے پیچھے جو بھی حقیقت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایس ایس واٹر ٹاؤن کی تصویر میں بھوت۔ 1924 میں ایس ایس واٹر ٹاؤن نامی آئل ٹینکر کے 2 عملے کے افراد ایک حادثے میں المناک طور پر ہلاک ہو گئے اور انہیں سمندر میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی موت کے فوراً بعد عملے کے ارکان نے رپورٹ دی کہ وہ ان دونوں آدمیوں کے چہرے کو بحری جہاز کے پیچھے اٹھنے والی لہروں میں دیکھ رہے تھے۔ جب لہروں کی تصویر کھینچی گئی تو ان کے چہرے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ ایس ایس واٹر ٹاؤن کا واقعہ سمندری بھوتوں کی کہانیوں میں سے سب سے زیادہ دلائل سے بھرپور ہے۔ اس تصویر کا کئی بار معائنہ کیا گیا ہے اور یہ سب مستند پائی گئی ہے، جس میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ یا تبدیلی کے آثار نہیں ملے۔ سخت جانچ کے باوجود پانی میں چہروں کو کبھی بھی مکمل طور پر سمجھایا نہیں جا سکا۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ پیراڈولیا کا معاملہ ہے، جہاں دماغ بے ترتیب تصاویر میں مانوس شکلوں جیسے چہروں کو دیکھتا ہے، جبکہ دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ تصویر مافوق الفطرت کا ثبوت ہے جس میں ملاحوں کی روحیں لہروں میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس کے پیچھے جو بھی حقیقت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اینفیلڈ پولٹرگائسٹ کا کیس پولٹرگائسٹ سرگرمیوں کے سب سے مشہور واقعات میں سے ایک ہے، جو 1977 سے لے کر 1969 کے درمیان اینفیلڈ انگلینڈ میں پیش آیا۔ ہاسڈن خاندان، خاص طور پر ان کی 2 بیٹیوں نے اپنے گھر میں خوفناک واقعات کا سامنا کرنے کا دعویٰ کیا، جن میں فرنیچر کا اچھلنا، دستک کی آوازیں اور اشیاء کا کسی نظر نہ آنے والی قوت سے حرکت کرنا شامل تھا۔ یہ لڑکی کی آواز سنیں پزیز ہونے سے پہلے۔ And how did this start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed. These teenage sisters believe they're haunted by a poltergeist. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? اب لڑکی کی آواز سنیں پزیز ہونے کے بعد۔ 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعات یا تو بچوں کی طرف سے کیے گئے فریب تھے یا نفسیاتی مسائل کا نتیجہ تھے، تاہم محققین اور بہت سے لوگ جنہوں نے اس گھر کا دورہ کیا اس بات پر قائل ہیں کہ یہ واقعات حقیقی پولٹرگائسٹ سرگرمی تھے۔ یہ کیس اتنا متاثر کن تھا کہ اس نے فلموں اور دستاویزی فلموں کو متاثر کیا، جن میں دی کنجرنگ 2 بھی شامل ہے۔ اس کے پیچھے جو بھی حقیقت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسٹرن اسٹیٹ پینیٹینٹری میں سائے کی شکلیں۔ ایسٹرن اسٹیٹ پینیٹینٹری جو فلاڈیلفیا، پینسلوانیا میں واقع ہے، امریکہ کے سب سے زیادہ آسیب زدہ مقامات میں سے ایک ہے۔ 1829 میں تعمیر ہونے والی اس جیل کو سخت حالات اور تنہائی میں قید کی پالیسیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ زائرین اور پراسرار محققین نے یہاں ہال وے اور سیلز میں سائے کی شکلیں دیکھنے کی اطلاعات دی ہیں۔ اس جیل میں بدنام زمانہ مجرموں کو قید رکھا گیا ہے، جن میں ال کیپون بھی شامل تھا۔ برسوں کے دور شدید تنہائی کی وجہ سے کئی قیدی پاگل پن کا شکار ہو گئے۔ 1971 میں بند ہونے کے بعد یہ جیل پراسرار سرگرمیوں کا مرکز بن گئی۔ متعدد بھوتوں کا شکار کرنے والے شوز نے یہاں قسطیں فلمائی ہیں، جن میں عجیب و غریب سائے اور بھوتوں کی شکلیں کیمرے میں قید کی گئی ہیں۔ سائے کی شکلوں کو اکثر جیل کی تاریخ اور وہاں قید لوگوں کی شدید جذبات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائے خراب روشنی عکس یا روشنی کی شعاعوں میں پھنسے ہوئے کیڑوں کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں رپورٹ ہونے والے ان واقعات کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ اس کے پیچھے جو بھی حقیقت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔